السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف صف صفا۔ اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ آپ کو نام سے نظر آ گیا ہے، دیٹ از اباؤٹ کمپائلیشن آف حدیث P2 کا کمپلسری کویسچن۔ آج کی ویڈیو میں ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ ہم ڈسکس کریں گے کہ حدیث ہوتی کیا ہے، اس کی ڈفرینٹ سٹیجز کمپائلیشن کی کیا ہیں، ان کے اندر سے جو 4 مارک کے کویسچنز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی ود می ٹل دی اینڈ آف دس ویڈیو تاکہ آپ کا یہ ٹاپک کلیئر ہو جائے۔ بیفور وی کوڈ گو فردر، ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ بیسیکلی حدیث ہوتی کیا ہے۔ اینڈ وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حدیث، تو حدیث بیسیکلی مینس کنڈکٹ آف پروفٹ۔ اب کنڈکٹ میں سب کچھ آتا ہے، یوزلی تو وی بلیو نا کہ حدیث از دا سیئنگز آف پروفٹ، بٹ یہ ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، اٹس ویری منیمل ڈیفینیشن۔ حدیث بیسیکلی مینس اینی کائنڈ آف کنڈکٹ آف پروفٹ جو ریکارڈ میں آ گیا ہے، یعنی اٹ کین بی the sayings of prophet, it can be the actions of prophet, it can be silent approvals of prophet. Similarly, ایسا نہیں ہے کہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ تھرو ریکارڈڈ انفارمیشن ہی ہمارے پاس آیا ہے، بلکہ پریکٹیکل مینس سے بھی پریکٹیکلی بھی ٹرانسمٹ ہوا۔ what I mean to say over here is کہ کمپینینز نے پروفٹ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، کمپینینز سے کمپینینز آف کمپینینز نے سیکھا، اور سو آن، وہ تھرو جنریشنز ٹرانسمٹ ہوا، جس کو ہم ان ادر ورڈ سنت کہتے ہیں۔ تو سنت اور حدیث آلٹرنیٹیولی اس طرح سے بھی یوز ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو گیا ہے کہ وٹ حدیث از۔ لیٹس موو فارورڈ۔ یہ ایک مائنڈ میپ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریئلی ہیلپ فل فار یو اس کویسچن کو سمجھنے کے لیے، کہ جس میں ہم نے کمپائلیشن آف حدیث کو ڈفرینٹ ایجز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور ان ایجز کے کریکٹرسٹکس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اسٹارٹنگ ود لیٹس انڈرسٹینڈ کہ پروفٹ کی اپنی لائف کے اندر حدیث کی کمپائلیشن کیسے ہوئی۔ اچھا، پروفٹ کی اپنی لائف کے اندر حدیث کی کمپائلیشن کو ہم بہت ایزیلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 2 فیزز میں۔ پہلے when it was not allowed and later when it was allowed. So let's start discussing کہ why it was not allowed، اور by the way یہ 4 mark کا question ہے کہ why it was not allowed. So when I am saying it was not allowed because chances سے، کیونکہ نیولی، اور یہ پروفٹ کی بڑی ارلی جو ایج ہے اس کے اندر یہ ڈسکشن ہے کہ it was not allowed۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس وجہ سے تھا کہ چانسز سے قرآن ابھی ریویل ہو رہا تھا، تو قرآن کے ساتھ یہ ٹیچنگز مکس نہ ہو جائیں، پروفٹ کے کنڈکٹ کو لوگ قرآن کا حصہ نہ سمجھنا شروع ہو جائیں۔ دس از ون آف دا ریزنس کہ پروفٹ نے انیشلی الاؤ نہیں کیا تھا، اور ہمیں اکاؤنٹس ملتے ہیں کہ جہاں پہ پروفٹ نے خود منع کیا تھا کہ میری ابھی جو کنڈکٹ ہے اس کو پرزرو نہ کیا جائے، رادر اس کو سیکھا جائے ابھی۔ لیکن اس کے بعد پروفٹ سے ہمیں اگزامپلس ملتی ہیں، انسٹنسز ملتے ہیں کہ جہاں پہ پروفٹ نے اس کو الاؤ کیا۔ اس میں ہمارے پاس سب سے میجر جو اگزامپلس ہمیں ملتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اصحاب صفا کا ہمیں اکاؤنٹ ملتا ہے۔ اب یہ اصحاب صفا کون تھے؟ آئی ہوپ یو ہیو این آئیڈیا کہ جو صفا کا کارنر تھا مسجد نبوی کے اندر، کہ جہاں پہ کمپینینز آتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے، پروفٹ سے کنڈکٹ سیکھتے تھے، اور اس کے بعد واپس اپنے علاقوں میں جا کے اپنے لوگوں کو وہ کنڈکٹ سکھاتے تھے۔ تو جب وہ لوگ وہاں آ رہے ہیں، وہاں سے کنڈکٹ سیکھ رہے ہیں، اور واپس اپنے لوگوں کو جا کے پروفٹ کی ٹیچنگ سکھا رہے ہیں، تو isn't it a transmission of hadith? This is how prophet has allowed the transmission of hadith. Similarly, جو لاسٹ سرمن ہے پروفٹ کا، اس میں تو ہمیں بہت پرومیننٹلی مل جاتا ہے، لاسٹ سرمن جو پروفٹ نے حج پہ دیا تھا، اس میں ہمیں بہت کلیئرلی مل جاتا ہے when the prophet said کہ those who are here spread my message to those who are not here۔ تو پروفٹ خود الاؤ کر رہے ہیں کہ میرا میسیج ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جن لوگوں تک میرا میسیج نہیں پہنچا۔ اسی طرح اس ایج میں ہمارے پاس اور اگزامپلس مل جاتی ہیں کہ جہاں پہ پروفٹ کے کنڈکٹ کو سیو کیا گیا۔ فار ایگزامپل، جو پروفٹ نے لیٹرز لکھے، جو پروفٹ نے ٹریٹیز سائن کی، جس میں سراقہ بن مالک کی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ یو ہیو این آئیڈیا کہ سراقہ بن مالک کون تھے، بٹ گیونگ یو اے ہنٹ، سراقہ بن مالک وہ تھے کہ جو ایٹ دا ٹائمز آف پروفٹس مائگریشن جو پروفٹ کے تک پہنچ گئے تھے، اینڈ دین پروفٹ آفرڈ ہم سیفٹی، اور پروفٹ ان کو ریٹن فارم میں دیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹریٹی آف حدیبیہ مل جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس ڈفرینٹ اگزامپلس ہیں کہ جہاں پہ پروفٹ کا ریٹن پروفٹ کا جو کنڈکٹ ہے اس کو ریٹن فارم میں بھی سیو کیا گیا۔ ہمیں عبداللہ بن عمر بن عاص کا اکاؤنٹ مل جاتا ہے کہ جو پروفٹ کی ہر چیز کو جنرل ڈاؤن کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں مور اور لیس یہ آئیڈیا ہو گیا اب کہ پروفٹ کا جو کنڈکٹ ہے وہ 2 طریقوں سے سیو کیا جا رہا ہے، تھرو ایکشن بھی سیو کیا جا رہا ہے، کمپینینز ہول ہارٹیڈلی پروفٹ کے کنڈکٹ کو سیکھ رہے ہیں، اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، اور باقی جو کمپینینز ہیں جو لکھ سکتے تھے وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن ڈفرینس آف دس ایج فرام دی ادر ایجز از کہ یہاں پہ ابھی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوا حدیث کی کمپائلیشن کو کرنا، یعنی
اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے ہم لیٹر آن سٹیجز میں ہم دیکھیں گے. تو انیشلی ہمیں یہاں پہ ہنٹس ضرور مل جاتے ہیں کمپائلیشن آف حدیث کے. ناؤ لیٹس موو فردر اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ایج آف کمپینینس، یعنی رائٹ آفٹر دی ڈیمائس آف پروفٹ ایج آف کمپینینس میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ دیر از اے کنسیپٹ دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ از کہ موسٹلی جو ٹیچنگز ہیں وہ اورل ٹرانسمیشن میں ہیں اور انڈیویجول لیول پہ ہیں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپینینس کے جو ان کی اوریٹری سکلز اچھی تھی، ٹیچنگ سکلز اچھی تھیں، یا جن کی یہ اسپیشلٹی تھی، وہ پروفٹ کے کنڈکٹ کو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ انڈیویجول لیول پہ پہنچا رہے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہمیں نام ملتا ہے ابو ہریرہ کا، ابن عباس کا، عبداللہ بن عمر کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈفرینٹ سٹیز میں، جیسے ابن عباس جو ہے وہ مکہ کے اندر، ابن مسعود کوفہ کے اندر، سلمان فارسی اصفہان کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اوپر رسپانسبلٹی لی اور ان لوگوں نے حدیث کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ جو لوگ پروفٹ کے ٹائم پہ نہیں تھے یا نیولی کنورٹڈ مسلم سے، یا جن بھی لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی. تو انڈیویجول لیول پہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. تو اس میں ہمیں بڑے بڑے نام ملتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہمیں ابو ہریرہ کا نام ملتا ہے، حضرت عائشہ کا نام ملتا ہے جو پروفٹ کی وائف تھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت حفصہ کا نام ملتا ہے، another wife of prophet. انس ابن مالک کا نام ملتا ہے. ایک طرف تو یہ اورل ٹرانسمیشن چل رہی تھی کہ جن لوگوں سے کمپینین سیکھ کے یا کمپینینز آف کمپینین سیکھ کے اس حدیث کو پرزرو کر رہے تھے. دوسری طرف ہمیں ریٹن فارم میں بھی اس ایج کے اندر کچھ بکس ملتی ہیں کہ جہاں پہ پروفٹ کے کنڈکٹ کو سیو کیا گیا. فار ایگزامپل ہمیں صحیفہ صادقہ ملتا ہے. اب یہ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر کی بک ہے. لیٹ می رائٹ ڈاؤن دا نیم. اسی طرح ہمیں صحیفہ صحیحہ مل جاتا ہے. اسی طرح ہمیں صحیفہ صحیحہ مل جاتا ہے. اسی طرح ہمیں عروہ بن زبیر کی کلیکشن مل جاتی ہے کہ جو انہوں نے حضرت عائشہ سے حدیثیں سیکھیں، ان کو انہوں نے پرزرو کیا. تو اس ایج میں ہمارے پاس انڈیویجول ٹیچنگ ہے، اینڈ فردر آن کچھ کمپینینز ہیں کہ جن کی بکس کو جنہوں نے حدیث کو کمپائل کیا بک کی فارم میں. لیکن ابھی بھی یہاں پہ حدیث ایز اے سبجیکٹ کو پرزرو نہیں کیا گیا. موسٹلی اس کی ٹیچنگ مکس تھی ود دی قرآن کی تفسیر، ہسٹری، بایوگرافی آف پروفٹ، ان چیزوں کے ساتھ مکس تھیں. اس کے بعد جو سب سے پرومیننٹ ایج ہے وہ شروع ہوتی ہے حدیث کمپائلیشن کی، اینڈ دیٹ از ایج آف کمپینینز آف کمپینینز اینڈ فردر، جن کو ہم اپنی زبان میں تابعین اینڈ تبع تابعین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ایج میں ہمیں حدیث کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، موسٹ امپورٹنٹلی تبع تابعین کی ایج میں. اور یہ اب تک آتے آتے ہمارے پاس تھرڈ اسلامک سینچری کی بگننگ ہو گئی ہے. ایگزامنر آپ سے پوچھ بھی لیتا ہے کہ جی تھرڈ اسلامک سینچری جو ہے اس کو گولڈن ایج آف حدیث کیوں کہا جاتا ہے. تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ جن میں جس کی وجہ سے اس کو گولڈن ایج آف حدیث کہا جاتا ہے. اچھا، اس ایج کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کے کون سے ایسے فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے بیسیکلی حدیث کی کمپائلیشن کی طرف ایڈوانسمنٹ میں ہیلپ کی. اس میں ایک بہت پرومیننٹ فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ پروفٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، میجر کمپینینز کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، تو فیبریکیشن آف حدیث سٹارٹ ہو گئی تھی. لوگوں نے جھوٹی حدیثیں پروفٹ کے ساتھ نریٹ کرنا شروع کر دی تھی. اسٹاپ کرنے کے لیے دیر واز اے ڈائر نیڈ کہ حدیث کو اوتھینٹیفائی کیا جائے اور حدیث کو کمپائل کیا جائے. تو یہاں سے اب ہمیں حدیث کی کمپائلیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہمیں پراپرلی انیشیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہ جس کو پھر اس وقت کے ان ٹائم پیریڈ کے اندر جو رولرز تھے ان لوگوں نے بھی ہیلپ کیا. اور اس ایج میں جو اہل بیت تھے ان کا رول جو ہے وہ بہت پرومیننٹ نظر آتا ہے کہ اہل بیت نے حدیث کی، اہل بیت مینس ہاؤس آف پروفٹ، تو اہل بیت نے حدیث کی ٹرانسمیشن میں یا پروفٹ کے کنڈکٹ کو آگے جنریشنز تک ٹرانسفر کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی. اور یہ وہ ایج ہے کہ جس میں ہمیں ارلی مسند فارم آف کمپائلیشن آف حدیث نظر آتی ہے. اس کی اگر ہم پرومیننٹ بکس کی بات کریں تو اس ایج میں ہمارے پاس موطا امام مالک آتی ہے. اسی طرح ہمیں کتاب الاثار مل جاتی ہے، امام رزاق کی المصنف مل جاتی ہے. تو یہ ایج آف
موسٹلی ایج آف کمپینینز کی بات فارورڈ، وہ جو ہمارے پاس ایج ہے تبع تابعین کی، یعنی کمپینینز کی، اس ایج میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اب حدیث کی کو پراپرلی انسٹیٹیوشنلائز کر کے اور حدیث کی ڈیولپمنٹ اور حدیث کی اوتھینٹیفیکیشن کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے. تو اس ایج کے اندر ہمیں، چونکہ پہلے فیبریکیشن شروع ہو گئی تھی، تو اس ایج میں ہمیں حدیث کی اوتھینٹیکیشن کا پروسیس بھی سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہ جس میں سائنس آف حدیث کو ڈیولپ کیا گیا، اسماء اور رجال کو، جرح و تعدیل کو، یعنی وہ ڈسکشنز، وہ ڈیبیٹس کے جن کے تھرو پتہ کیا جا سکے کہ کوئی حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ہمیں اس ایج میں نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کمپائلیشنز، پراپر حدیث کی بکس جو ود دی ڈیڈیکیٹڈلی حدیث کو کمپائل کرنے کے لیے نظر آتی ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہے. یعنی اس کے اندر ہمیں صحاح ستہ جو 6 اوتھینٹک بکس ہیں سنی اسکول آف تھاٹ کی، اسی طرح 40 جو شیعہ اسکول آف تھاٹ کی 4 اوتھینٹک بکس ہیں، وہ ہمیں اس فارم میں اس ایج میں کمپائل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک اور ایڈوانسمنٹ جو اس ایج میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چونکہ اب ہمارے پاس پریویسلی قرآن بھی کمپائل ہو چکا ہوا ہے، حدیث بھی اب کمپائلڈ فارم میں آ گئی ہے، تو اس پرائمری سورسز ہمارے پاس کمپائلڈ ہو گئے ہیں. تو پرائمری سورس کے اوپر بیس کر کے حدیث کو یوز کر کے، قرآن اور حدیث کو یوز کر کے اجتہاد، جو ہم نے پریویس لیکچرز میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، یعنی ہیومن ایفرٹ کو انوالو کر کے جو لاز ہیں، اسلامک لاز ہیں، ان کو فردر ایکسٹینڈ کرنا. تو جو ہماری پریویس ویڈیوز ہیں اس کے اوپر وہ پن کر دوں گا، آپ ان کو بھی ضرور دیکھیے گا. تو پروسیس آف اجتہاد بھی ہمیں اس ایج میں بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیگل ایکسپرٹیز ہمارے پاس آتی ہیں، فقہ کی ڈیولپمنٹ ہے، اور میجر جو اسکول آف اسلامک فقہ ہیں وہ یہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ حدیث بھی کمپائل ہو چکی ہوئی ہے اور قرآن بھی کمپائل ہو چکا ہوا ہے. تو ان کی بیسس پہ اٹ از ایزیئر فار دیم کہ وہ اس کو آگے ایکسٹینڈ کریں. اور اس کے بعد ہمارے پاس حدیث جو ہے وہ اپنی کمپائلڈ فارم میں آ جاتی ہے. اب جو ایج ہے وہ ایج آف کامنرز کی ہے. ایج آف کامنرز کے اندر اگر ہم غور کریں تو بس حدیث کو ماڈرن مینز کے تھرو اسپریڈ کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی میں ہمیشہ اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اس کو شارٹ فارمز میں، PDF میں، اور ڈیجیٹلائز کیا گیا حدیث کو، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی گلوبلائز کیا گیا، یعنی حدیث کی ٹرانسلیشنز کی گئیں. تو آئی ہوپ کہ بائی آل دس آپ کو اب تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈفرینٹ اسٹیجز کیا ہیں حدیث کی کمپائلیشن کے. آئی ہیو ٹرائی ٹو کیپ دس ویڈیو ویری بریف تاکہ آپ کو جلدی سے یہ ٹاپک سمجھ آ جائے. بٹ اف اسٹل یو فیل دا نیڈ ٹو آسک اینی تھنگ، فیل فری ٹو پٹ یور کوشچنز ان دا کمنٹ باکس. چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی رہے کہ ہم نے مزید ویڈیوز بنانی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. گڈ لک اینڈ تھینک یو.